دنیا میں بے شمار انسان آئے ہیں، انسان بے شمار آئے ہیں، اور ہمارے بعد بھی بے شمار انسان آئیں گے۔ ہم سے پہلے بھی آئے تھے، ہمارے بعد بھی آئیں گے۔ آنے جانے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، مگر یاد رکھنا انسان آتا ہے، اپنے انداز میں آتا ہے۔ ہر انسان کا آنا سملر ہوتا ہے، کم و بیش یکساں ہوتا ہے۔ لوگ آتے ہیں گندگی میں لت پت ہو کر آتے ہیں، لوگ آتے ہیں مٹھیاں باندھ کر آتے ہیں، لوگ آتے ہیں ماؤں کو تکلیف پہنچاتے ہوئے آتے ہیں، لوگ آتے ہیں ماں پر بوجھ بن کر آتے ہیں، لوگ آتے ہیں گھروں کے اندر تکلیف کا سامان بن کر آتے ہیں۔ مائیں جب بچوں کو جنم دیتی ہے تو وہ زندگی اور موت کے درمیان گویا کے کھیل رہی ہوتی ہے۔ ایک ہچکی اسے کبھی زندگی کے ساحل پر لے جاتی ہے اور دوسری ہچکی کبھی اسے موت کے سمندر میں غوطہ زن کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، مائیں اس انداز سے بچوں کو جنم دیتی ہے۔ اسی لیے ماں کا مرتبہ بڑا عظیم ہے، اس کے قدموں میں جنت ہے۔ اگر ماں بے نمازی ہے تو بھی اس کے قدموں میں جنت ہے، اگر ماں روزے دار نہیں ہے تو بھی اس کے قدموں میں جنت ہے، اگر ماں کے اندر پارسائی نہیں ہے تو بھی اس کے قدموں میں جنت ہے، کیونکہ ماں کے قدموں میں جنت تقوی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ماں کے قدموں میں جنت ماں ہونے کی وجہ سے ہے۔ لیکن میرا عنوان وہ نہیں۔ اللہ اکبر، دنیا میں جتنے بھی آئے ماں کو تکلیف پہنچاتے ہوئے آئے، اگر زبان حیا پر پہرا نہ ہوتا تو میں ضرور ان ایام کا ذکر کرتا۔ متلیوں کی تکلیف، الٹیوں کی تکلیف، جسم میں بدبو کی تکلیف، 9 مہینے وزن کی تکلیف، اور جتنی تکلیف خواتین جانتی ہے مرد اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، مگر کائنات میں ایک ہستی ایسی ہے، وہ آ رہی ہے، اس انداز سے آ رہی ہے کہ جس نے ماں کو نہ کبھی متلی ہونے دی ہے، نہ کبھی الٹی ہونے دی ہے، نہ کبھی تکلیف ہونے دی ہے، نہ کبھی وزن محسوس ہونے دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، جو تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آ رہا ہے، وہ ماں کے لیے زحمت کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ خاتون فرماتی ہے، جب میرا شہزادہ میرے شکم میں آیا تو اور عورتوں کو جو تکلیف ہوتی تھی وہ تکلیف میں نے کبھی محسوس نہیں کی، بلکہ مجھے تو بوجھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ اندازہ کریں ہمارے نبی کی شان کیا ہے، وہ ماں پر بھی بوجھ نہ بنے، کیونکہ وہ بوجھ بننے نہیں بوجھ اٹھانے آئے تھے۔ کہنے والا کہتا ہے زمانے میں آئے بہت آنے والے، زمانے میں آئے بہت آنے والے، کوئی تو سایہ نہ آنے والے، سراجم منیرا کپانے والے، وہ چمک تو سے پاتے ہیں سب آنے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، رحمت عالم کانفرنس۔ اندازہ فرمائے کہ شان سے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر ان کا آنا بیان کیا جائے تو آنا بے مثال ہے، بلکہ 2 جملوں میں اگر کہوں تو توجہ فرمائیں، ان کے آنے کو میلاد کہتے ہیں اور ان کے جانے کو معراج کہتے ہیں۔ جس شب آئے وہ شب ساری شبوں سے افضل ہو گئی، حتیٰ کہ اشرف علی تھانوی جیسے شخص نے لکھ دیا کہ شب میلاد 1000 شبائے قدر سے افضل ہے۔ جس رات کو آتے ہیں وہ شبائے قدر سے افضل ہو جاتی ہے، اور جس رات کو جاتے ہیں اسے عروج کی شب۔ واہ 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 واہ، آنا بھی بے مثال ہے، جانا بھی بے مثال ہے۔ اب اندازہ تو کریں، ایسا نبی ہمارا نبی ہے، ایسا نبی ہمارا نبی، اور صرف ہمارا نبی۔ ہر نبی شان والا ہے، لیکن صرف ہمارے نبی کی شان یہ، ہر نبی شان والا ہے، ہر نبی کی شان ہم مانتے ہیں، لیکن صرف اپنا نبی ہے۔ آنا بے مثال ہے، جانا بے مثال ہے، سونا بے مثال ہے، اٹھنا بے مثال ہے، بیٹھنا بے مثال ہے۔ ان کی نیند یہ ہے، وہ سو جائیں تو معراج مناموں، وہ جاگے تو خدا سے
ہم کلامی. وہ سوتے ہیں تو زلفیں بکھرتی نہیں ہیں. کیوں نہیں بکھرتی؟ اہل سنت کا امام اس فلسفے کو یوں بیان کرتا ہے: شان ہے پنجے قدرت، شان ہے پنجے قدرت، تیرے بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں نے سنوارے ہیں تمہارے کیسے. شان ہے پنجے قدرت. کسی کے بال ماں سنوارتی ہے، کسی کے بال باپ سنوارتا ہے، کسی کے بال بھائی بہنیں سنوارتی ہے. یہ اپنا نبی ہے جس کے سر پہ بال جمتے تو اس کو شان ہے قدرت کی کنگھیاں سنوارتی ہے. یہ انداز ہے اللہ اکبر، یہ شان ہے، شان مصطفیٰ ہے. یہ اپنا نبی اور صرف اپنا نبی ہے. اسی لیے تو امام کہتے سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سبحان اللہ. ایسا نبی مقدر سے پایا، لیکن آج اس نبی کی قدر نہیں ہو رہی ہے. ہماری قوم نے سب کی ناقدری، ماں باپ کی ناقدری کی، بڑوں کی ناقدری کی، علماء کی ناقدری کی، ولیوں کی ناقدری کی. اب ناقدری اس مقام پر گری کہ رسول اللہ کی بھی ناقدری. اللہ. میں اس وقت وہابیہ سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں. جی جی. میں اس وقت آپ سے گفتگو. اللہ اللہ. وہ تو گستاخ ہے، ان سے شکوہ کیا ہے؟ جی جی جی. آپ تو اہل عشق ہے. بے شک. ناقدری آپ اور ہم کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ہاں، جان بوجھ کے نہیں ہو رہی ہے، لاشعوری طور پر ہو رہی ہے، مگر ہو رہی ہے. وجہ ایسا نبی جس قوم کے پاس ہو، اگر اس قوم کی موبائل کے اسکرین پر ہیروں کی تصویر ہو تو پھر ناقدری کی شکل اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر. ایسا نبی جس قوم کے پاس ہو اور اس قوم کے گانوں کی ٹون، اگر اس قوم کے موبائل کی ٹون گانوں کی ٹون پر ہو، نعتوں کی بات وہ نہ کریں اور گانوں میں مبتلا رہیں، اس سے بڑھ کر ناقدری کیا ہے؟ جس کو زلف واللیل والا نبی دیا گیا، جس کو روح والدہار والا نبی دیا گیا، اس کے باوجود بھی وہ قوم اگر کسی کے زلف و رخسار میں ڈوبی ہو، اس سے بڑی ناقدری کی بات کیا؟ ناقدری صرف اسی کو نہیں کہتے کہ معاذ اللہ آپ گالیاں دیں، بے ادبیاں کریں، یہ تو گستاخی ہے، تو بے ادبی ہے. ناقدری کی شکل یہ ہوتی ہے کہ محبوب آپ کو جو نصیب ہوا آپ اس کو فراموش کریں، یہ بھی ناقدری ہے. اللہ اکبر. اللہ. یہ بھی ناقدری. مجھے بتاؤ کہ ایسا نبی اللہ نے دیا جو تمام عالمین کے لیے رحمت ہو. اس نبی سے ہم نے رشتہ کتنا جوڑا، ان کی سیرت کے بارے میں ہمیں پتہ کیا ہے؟ پوچھو ان لوگوں سے جو لوگ شجرے یاد رکھنے کے دعوے پر خوش ہیں. کیا رسول اللہ کی ازواج کے نام بھی ان کو پتا ہے؟ حضور کی بیویوں کے نام بھی انہیں معلوم ہے، حضور کی شہزادیوں کے نام بھی انہیں معلوم ہے، حضور کے شہزادوں کے نام بھی انہیں معلوم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ بھی معلوم ہے؟ نہیں. وجہ اس لیے کہ جس سے پیار ہوتا ہے اس کے بارے میں تو معلومات ہوتی، بلکہ جس سے پیار ہوتا ہے اس کی گلی بھی پتا ہوتا ہے، اس کا کوچہ بھی پتا ہوتا ہے، اس کی گلی کے کتے سے بھی پیار ہوتا ہے، اس کی گلی کے نام سے بھی پیار ہوتا ہے. کتنی بھولی ہے میری قوم، عشق مصطفیٰ کا دعویٰ ہے، رسول اللہ کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. آئیے کچھ بربط دل پر عشق کے تار چھیڑتے ہیں تاکہ اپنے نبی کی زندگی کے بارے میں پتہ چلے. حضور کی شانیں تو بڑی بے مثال ہے، حضور کی شانیں بڑی بے مثال ہے، لیکن ان کی شانوں میں ایک شان ہے، وہ رحمت للعالمین، وہ رحمت عالم ہے. اللہ نے ان کو ایک بات یاد رکھنا. آئیے ذرا کچھ تھوڑی دیر چند جملے تمہید کے طور پہ توجہ. کہتے ہیں کہ خوبصورت لوگ بے مروت ہوتے ہیں، کہتے ہیں، ایسا کہتے ہیں، خوبصورت لوگ بے مروت ہوتے ہیں. کہتے ہیں صاحب اقتدار بے مروت ہوتے ہیں.
कहते हैं हसीन लोग मगरूर होते हैं, कहते हैं बड़ी डिग्री रखने वाले मगरूर होते हैं, कहते हैं मालदार लोग मगरूर होते हैं। हुस्न मगरूर बनाता है, इल्म मगरूर बनाता है, दौलत मगरूर बनाती है, आला नसबी मगरूर बनाती है, ऐसा कहने वाले कहते हैं। लेकिन जब हम एक ऐसी हस्ती को देखते हैं जो हसीन नहीं है, जो हसीन नहीं है, सरापा हुस्न है, जो हसीन नहीं है, इसलिए कि हसीन और हुस्न में फर्क है, हसीन और हुस्न में फर्क है। क्या फर्क है? यूसुफ हसीन है और मुस्तफा हुस्न है, ये फर्क है। यूसुफ अलैहिस्सलाम हसीन है और मुस्तफा जान रहमत हुस्न है। मैं हलचल भाई की तरह इतनी हिम्मत नहीं रखता कि हर दो जुमले पे कहूं कि बोलो सुभान अल्लाह। ये तो आपके इश्क पे छोड़ता हूं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, अरे ये वो नबी हैं जिनके नाम पे पत्थर भी बोलते हैं। अगर मजमा चुपो वो भी गुजरात का, तो फिर गुफ्तगू करने का लुत्फ क्या? वाह 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 वाह, हक हक। यूसुफ हसीन है, मुस्तफा जान रहमत हुस्न है। फर्क क्या है? हसीन को देखकर, तवज्जो, हसीन को देखकर औरतों की उंगलियां और हुस्न के नाम पर मर्दों के सर कटाएगा। वाह 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 वाह, नारे रिसालत, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस। उसने यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। अल्लाह अकबर। एक और बात सुन ले, कहते हैं इल्म गुरूर और घमंड पैदा करता है, लेकिन वल्लाह सबका इल्म अपनी तरफ है, लेकिन नाम मुस्तफा का इल्म ये है अर्रहमान अल्लमल कुरान। रहमान ने कुरान सिखाया किसको? इंसानियत की जान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। जो डायरेक्ट खुदा का शागिर्द है उसके इल्म का आलम क्या होगा? फरमाते वअल्लमक मा लम तकुन तालम व काना फदलुल्लाहि अलैका अज़ीमा। आप जो कुछ नहीं जानते थे वो सब कुछ अल्लाह ने आपको सिखाया। हुजूर के इल्म का अंदाजा होगा आपको, आपको भी होगा। इसलिए कि मैं एक तालिब इल्म हूं और आप भी तालिब इल्म हैं, आपको समझाने में कामयाब हो गया तो बात बनेगी। मैं आपके लेवल पे उतर के समझाता हूं। हुजूर को कितना इल्म था पता है? अभी तक लोग मिंबरों पे लड़ी रहे कितना था, लेकिन आइए जरा अक्ल के मदरसे से उठ, इश्क के मैं कदे में आ। मैं मदरसे की महफिल में मैं कदे इश्क का बाब खोलना चाहता हूं, इसलिए कि उन मदरसों को आग लगे जिसका ताल्लुक मैं कदे इश्क से न हो। जब मैं कदे इश्क से ताल्लुक न हो तो मदरसे में इब्ने तैमिया जैसे पैदा होते हैं, और मदरसे का ताल्लुक इश्क से हो तो फिर इमाम अहमद रजा जैसा जलसाए दस्तार बंदी रहमते आलम कॉन्फ्रेंस। आसानी से समझ में आएगा हुजूर के इल्म का अंदाजा। थोड़ी से तवज्जो फरमाए, हुजूर को इल्म कितना था। एक हस्ती है कूफा के मिंबर पे बैठ करके जो बगैर धड़क कहती है सलूनी 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 सलूनी। वाह 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 वाह। पूछो 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 मुझसे जो चाहे पूछ लो। वाह 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 वाह। तवज्जो है जी। अगर आप वहां तक नहीं पहुंचे तो मुझे अफसोस भी नहीं है, लेकिन बात किसकी चल रही है तवज्जो फरमाए। सलूनी सलूनी सलूनी, मुझसे पूछो जो चाहे पूछो। क्या फरमाया? अगर तुम मुझसे आसमान के रास्ते भी पूछो, वाह वाह वाह, आसमान के रास्ते भी बता दूं, क्योंकि जितना मैं जमीन के रास्तों को जानता हूं, बल्कि ये नहीं फरमाया जितना तुम जमीन के रास्तों को जानते हो उससे ज्यादा अली आसमानों के रास्तों को जानता है। नारे हैदरी, नारे हैदरी। वाह वाह वाह,
لوگ گوگل کو بغل میں لے کے چلتے ہیں کہ وہ زمین کے راستے جانتا ہے. میں علی کو نام کیا دوں کہ جو آسمانوں کے راستے. بہت اچھے حضور. توجہ فرمائیں. میں آسمان کے راستے. میرا عنوان اس وقت تو مولا علی نہیں ہے, کیونکہ میرا عنوان اس وقت تو علی کے بھی مولا, علی سب کے مولا, اور جو علی کے بھی مولا ان کا عنوان میرا عنوان اس وقت ہے. میں اپنے عنوان پہ جلدی آنا چاہتا ہوں, لیکن اندازہ فرمائیں. فرماتے ہیں میں زمین کے راستے تم جتنے جانتے اس سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں. میں نے پوچھا میرے علی, اے علی, یہ علم آیا کیسے؟ اللہ اللہ. شمس تبریز والے تو عالم بنے بخاری پڑھ کے, لیکن بخاری کا تو پھر استاد بھی آپ کے در کا گدا ہے. لوگ مسلم پڑھ کر کے محدث بنے ہیں, لیکن مسلم کے استاد کا دادا استاد بھی آپ کے در کا گدا ہے. تو آپ کون سی کتاب پڑھ کر کے اتنے بڑے عالم بن گئے کہ آسمان کے راستے بھی آپ جانتے ہیں؟ توجہ کرنا. اگر آپ نے توجہ کی تو سمجھنا کہ بات بڑی ہے. جی کیا مولا مشکل کشا کہتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں اتنا بڑا عالم بنا کیسے؟ ہائے ہائے ہائے. فرماتے حضور نے مجھے وصیت کی تھی کہ مجھے غسل تم دو گے. جی مجھے غسل تم دو گے. میں نے حضور کو آخری غسل میں نے دیا, اور جب غسل دے چکا تو حضور کی بہوں پر, حضور کی پلکوں پر, حضور کی ناف پر پانی جم گیا. میں نے سوچا آخری مرتبہ حضور کا دیدار ہے, پانی کو کپڑے سے خشک کروں کیسے؟ تو علی مولا کہتے ہیں میں نے کپڑوں سے خشک نہیں کیا, زبان سے بہوں کو چوسا, زبان سے پلکوں کو چوسا, اور حضور کی ناف میں جو پانی تھا میں اس کو چوس گیا. اس پانی کے قطروں کی برکت یہ تھی کہ اللہ نے مجھے اتنا بڑا عالم بنا دیا کہ میں کہتا ہوں جو چاہو پوچھ لو, میں تمہیں ہر سوال کا جواب دوں گا. جس کے ناف کا دھون پی کر علی کو اتنا علم ملتا ہے, اس ناف والے کے سینے کا علم کا عالم کیا. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, رحمت عالم کانفرنس, نعرہ حیدری. اس سے پتا چلا کہ علی والوں کو جہالت سے کوئی کام نہیں. جو علی والا ہوگا وہ جاہل نہیں ہوگا, اس کو علم سے شوق ہوگا. یہ اور بات ہے کہ آج آپ اپنے بچوں کو پڑھانا نہیں چاہتے. اللہ اللہ اللہ. یاد رکھنا, مٹنے والی اور تباہ اور برباد ہونے والی قوموں کا یہی انجام ہوتا ہے جو آپ جس راستے پہ جا رہے ہیں. آپ 1.5 لاکھ کا موبائل تو خرید سکتے ہیں, لیکن بچے کی اسکول کی فیس بھرنے کی بجائے آپ اس کو ڈراپ آؤٹ کرنے کے چکر میں رہتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں کتنی مہنگی ہو گئی مولانا تعلیم کہ ہم پڑھا نہیں سکتے. میں نے کہا اسکول اور کالج کے دروازے سے واپس آنے والے یہ کہہ کے کہ تعلیم مہنگی ہو گئی, کبھی 5,000 کی جنس کے شو روم کے دروازے سے یہ کہہ کے واپس تو کیوں نہیں آیا کہ جنس مہنگی ہو گئی؟ موبائل کے شو روم سے تو واپس یہ کہہ کہ کیوں نہیں آیا کہ موبائل مہنگا ہو گیا. 1.5 لاکھ کا موبائل. میں منع نہیں کر رہا ہوں, بالکل کریں, لیکن بچوں کی تعلیم کا خیال کون کرے گا؟ ایک بچے کو ان پڑھ رکھتے ہو تو 3 نسلیں برباد ہوتی ہیں. ایک بچے کو پڑھاتے ہو تو 3 نسلیں سنورتی ہے. اگر آدھی روٹی کھانا پڑے تو کھاؤ, مگر اپنے بچوں کو ضرور پڑھو. بہت اچھا. ہمارے مرشد اجازت حضور سیدی سرکار امین ملت مہریروی مدظ اللہ العالی نے نعرہ دیا, آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے. ابھی الچل بھائی محبت سے مجھے امین ملت کہہ رہے تھے, میں گزارش کرتا ہوں محبتیں آپ کی سر آنکھوں پر. میں امین ملت نہیں ہوں, میرے مرشد اجازت امین ملت, میں ان کا خادم ہوں, ان کا غلام ہوں. بہرحال عرض کیا کر رہا تھا, تعلیم پر توجہ دو. تو عرض یہ کر رہا تھا حسن والوں کو اخلاق نہیں آتے, مغرور ہوتے ہیں. علم والوں کو لوگ کہتے ہیں, میں اپنا اسٹیٹمنٹ نہیں پیش کر رہا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ علم والے مغرور ہوتے ہیں, دولت والے مغرور ہوتے ہیں. لیکن حضور کے پاس حسن اتنا ہے, دولت اتنی ہے کہ علی مرتضیٰ جیسے ان کے شاگرد ہیں, صدیق اکبر جیسے ان کے شاگرد ہیں, فاروق اعظم جیسے ان کے شاگرد ہیں, عثمان غنی جیسے ان کے شاگرد ہیں. یار ان کے شاگردوں کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا, تو اس استاد کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں, علم
اتنا حسن اتنا اور دولت اتنی، خدا کی عزت کی قسم اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ دنیا کے سب سے بڑے مالدار کا نام بتاؤ تو میں کسی کمپنی کے مالک کا نام لوں گا، واللہ وہ کسی ملک کا کسی گلی کا کوچے کا مالدار ہو سکتا ہے، لیکن اگر کائنات کا مالدار انسان اگر کوئی پوچھے ابتدائے دن سے لے کر آخری قیامت تک تو میں کہوں گا وہ صرف آمینہ کا لال ہے، وہ صرف آمینہ کا لال ہے، وہ صرف آمینہ کا لال ہے، وہ عبداللہ کا لخت جگر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کے دروازے پر سمدی کھاتے ہیں، کسی کے دروازے پر مہمان کھاتے ہیں، کسی کے دروازے پہ انسان کھاتے ہیں۔ سلیمان وہ تھے جن کے چوکھٹ پر جین اور انس کھاتے تھے، لیکن میرا نبی اکیلا وہ نبی ہے، آسمان خوان، زمین خوان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا ہے۔ نعرہ تکبیر! ہے کوئی اتنا مالدار؟ ہے کوئی اتنا مالدار؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ جمشید اور سکندر جس کے دروازے کے گداگر ہو، محمود غزنوی جس کی گلی میں جھاڑو لگاتا ہو، اللہ اکبر، تاجدار جس کی چوکھٹ میں جب عیسائی کرتے ہیں، حضرت استاد زمن کہتے ہیں منگتا تو ہے منگتا، کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، اور کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے، خود بھیک دے، خود کہے منگتا کا بھلا ہو، خود بھیک دے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو۔ اتنی مالدار ہستی مگر توجہ، حسن اتنا، علم اتنی، دولت اتنی اور پیار اتنا کہ اپنے تو اپنے غیروں سے بھی پیار۔ حضور نے مذہب اور ملت میں تفریق کیے بغیر پیار کیا انسان۔ توجہ فرمائیں، اللہ کے رسول نے مذہب اور ملت کی تفریق کے بغیر انسانوں سے پیار کیا ہے۔ آئیے وہ پیار کیا تھا، وہ کیسے؟ رحمت عالم تھے، حتیٰ کہ جانوروں سے بھی پیار کا سلیقہ سکھایا ہے۔ میں جلدی جلدی اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں۔ کیا وہ رسول ہے جن کی شان میں قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تحقیق تمہارے پاس آیا عزت والا رسول۔ صرف مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ ان کی شان کیا ہے؟ تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر بہت گراں گزرتا ہے۔ اونا والوں اور گرد نواز سے آنے والوں توجہ آپ کی، تمہارا مشقت میں پڑنا، تکلیف میں پڑنا، کس کا؟ تم میں سے کسی کا بھی تکلیف میں پڑنا، مطلب کانٹا تمہیں چپتا ہے، درد اسے ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ نبی کی شان قرآن بیان کر رہا ہے۔ اگر میرے پاس ٹائم ہوتا، میں 1 گھنٹے میں نے گفتگو ختم کرنی تھی، آدھا گھنٹہ میرے پاس کا جا چکا، بلکہ 35 منٹ۔ توجہ کر، وقت ہوتا تو میں آپ کو یہ ضرور بتاتا درد کسے ہوتا ہے۔ اگر آپ کی توجہ حاضر ہے تو آپ کو بتاؤں درد کسے ہوتا ہے۔ درد کبھی مردے کو نہیں ہوتا، درد ہمیشہ زندے کو ہوتا ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں تکلیف پہنچتی وہ بے چین ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب نبی مر کر مٹی میں نہیں ملے، بلکہ نبی زندہ ہیں۔ زندہ ہے تبھی تو انہیں تکلیف ہے لوگوں کی، نمبر 1۔ نمبر 2، تکلیف کی دوسری شکل یہ ہے کہ بے خبر کو تکلیف نہیں ہوتی، ہمیشہ باخبر کو تکلیف ہوتی۔ توجہ ہے آپ کی؟ قرآن کہہ رہا ہے تمہارا مشقت میں پڑنا ان کو بے چین کرتا ہے۔ ایک مثال کے ذریعے، اللہ نہ کرے 1000 بار نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، یہ مجمع میں سب سکون سے بیٹھے، سب سکون سے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، خاکم بدہن، منہ میں مٹی کہنے والے کے۔ کیا آپ کے میں سے کسی کے گھر کوئی حادثہ ہو گیا، پتہ ہی نہیں ہے، یہاں الچل بھائی کی گفتگو سن کے ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، پیر باپو کا چہرہ دیکھ کے مسکرا ہے، کیوں؟ کیونکہ مصیبت کی خبر ہی نہیں ہے نا، تو بے خبر کو کیا تکلیف؟ نمبر 1۔ نمبر 2، چلے خبر تو ہے لیکن روح نکل گئی، مردہ ہے، بتائیں اس کو کوئی تکلیف ہوگی؟ نہیں ہوگی۔
मतलब तकलीफ महसूस करने के लिए जिंदगी भी दरकार है और इल्म गैब खबर भी दरकार जी मालूम होना चाहिए। बेखबर को तकलीफ नहीं होती। नंबर 3, ओह मालूम भी है, खबर भी है, जिंदा भी है, हाँ। लेकिन अगर मोहब्बत नहीं हो अल्लाह तो भी तकलीफ नहीं होती। मिसाल के तौर पर किसी मुल्क में एक मुकद्दस मकाम के लिए जी कुछ लोग कुर्बानी दे रहे हैं, जी उनके घर उजड़ गए, जी उनके मासूम बच्चे शहीद हो गए, उनकी जवान बेटियां बेवा हो गई, उनकी गोद में उनके बच्चों को शहीद कर दिया गया, लेकिन आपको कोई फिक्र इसलिए नहीं है क्योंकि उनसे मोहब्बत नहीं है। खबर है, जिंदा है, मगर आपको मोहब्बत नहीं है, इसलिए आपको तकलीफ नहीं है। इसलिए आप शादियों में डीजे भी लगा रहे हो क्योंकि मोहब्बत नहीं उनसे। आप जुआ भी खेल रहे हो, कोई खबर, आपको खबर भी है, जिंदा भी है, मोहब्बत उनसे नहीं है। लेकिन जिनको मोहब्बत है उनके तो खाने भी छूट गए होंगे, जिनको मोहब्बत है वो तो रातों को गिरिया वो जारी कर रहे होंगे, जिनको मोहब्बत है वो तो वो क्या कर रहे हो। पता चला किसी की मुसीबत में बेचैन होने के लिए 3 चीजें जरूरी है, इत्तिला होना, जिंदा होना, मोहब्बत होना। कुरान कह रहा है इंसानों तुम्हारा मुसीबत में पड़ना उनको बेचैन कर देता है। मतलब ये है वो जिंदा भी है, वो बाखबर भी है, और वो तुमसे नफरत नहीं बल्कि तुमसे मोहब्बत कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस। हमसे बड़ा वीआईपी कौन हो सकता है? किसी से यमन का बादशाह मोहब्बत करता है, किसी से शाम का बादशाह मोहब्बत करता है, किसी से मिस्र का बादशाह मोहब्बत करता है। अभी मेरे हलचल भाई मुझसे कह रहे थे तुमसे मोहब्बत करता हूं। मैं डर रहा था कि अगर घर पे लाइव देखा जा रहा होगा तो मेरा घर जाने के बाद अंजाम क्या होगा। मुझे डर लग रहा था कि मुझे इन्होंने ऐसी बात कह दी तो मुझे भी तो घर लौट के 15 दिन के बाद ही सही जाना। चल आपके घर को सलामत रखे। जुमला ऐसा कहा, रश्क भी आया कि इतना बड़ा नाजिम मुझसे प्यार करता है, लेकिन मुझ पे बिजलियां भी गिरी। बहरहाल तो अर्ज क्या कर रहा हूं, अल्लाह अकबर। किसी से शाम का, मिस्र का बादशाह वो घमंड करता है, मुझसे वजीर मोहब्बत करता है, बादशाह मोहब्बत करता है। सुनियो, कितने भी करीब हो, मुफलिस हो, बेअमल हो, बदअमल हो, सताए हो, गिराए गए हो, दबाए गए हो, कुरान की नस कह रही है कोई तुमसे प्यार करे न करे, तुम महबूब खुदा के भी महबूब है। वाह 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 वाह। हुजूर की उम्मत बनने पर हमें फख्र क्या मिला है? फख्र क्या मिला है? हुजूर हमें चाहते, कुरान कहता है। और फिर ये तो सब इंसानों के लिए है, सब इंसान, मोमिनों के लिए वीआईपी कोटा हो जी, मोमिनों के लिए खास। फिर क्या कहा, बिल मोमिनीना जी, बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। मोमिनों के लिए रऊफ भी है और रहीम भी है। तर्जुमा कंजुल ईमान याद आता है, क्या तर्जुमा किया? फरमाया मोमिनों पर कमाल, मेहरबान मेहरबान। हाय हाय हाय, कमाल। ये कमाल का जवाब नहीं है, कमाल यानी कि मेहरबानियां जब अपनी इंतहा को पहुंचती है तो उसको कमाल कहते हैं। तो मोमिनों पर कमाल, मेहरबान मेहरबान है, ये मेरे नबी की शान है। हुस्न है, दौलत है, सब है, लेकिन काफिरों से भी प्यार। कितना। एक जनाजा जा रहा है, तवज्जो करें। अब मैं जल्दी जल्दी रिवायतें पढ़ के बाद, बस 2-3 बातें पढ़ के बाद खत्म। जनाजा जा रहा है, पूछा किसका जनाजा है? अर्ज किया फलां यहूदी का। रो पड़े, यहूदी के जनाजे पे रो पड़े। काश के सीरतुन नबी के ये अब्वाब खोले जाते तो दुनिया हमें दहशतगर्दी का ताना न देती। यहूदी के जनाजे, सहाबा ने पूछा आका आप यहूदी के जनाजे पे रो रहे? फरमाया इस तक मेरी दावत नहीं पहुंची, इसलिए जहन्नमी बनकर दुनिया से जा रहा है। काश इस तक मेरा पैगाम पहुंच जाता तो ये जहन्नमी बनने की बजाय जन्नती बनकर दुनिया से जा। मोहब्बत दे, प्यार दे। एक बात
آئیے جس نے اپنے صحابہ کی ایسی تربیت کی اللہ کہ جو جانوروں سے بھی پیار کرتے ہیں، حضور کی تربیت کیا. ایک نام ہے تاریخ میں جی حضور فاتح مصر جی حضرت سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی حضور یہ عمرو ابن عاص کون ہے؟ سیاستداں صحابہ میں یہ ایک انفرادی شان رکھتے ہیں. جی حضور ان کی شان میں حضور نے کئی حدیثیں بیان فرمائی. جی جی سیدنا عمرو ابن عاص، جی حالانکہ آج کل کے وہ چھوکرے جی جن کو عمرو کا صحیح نام لینے کا بھی شعور نہیں ہے، جی جی وہ حضرت عمرو کی کردار پہ انگلیاں رکھتے ہیں. میں نے کہا اپنے ایمان کی خبر لو بہت خوب اور اصحاب رسول کے حوالے سے تھوڑا ہوش کے ناخون لو. بہت اچھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میرے صحابہ پہ تبرہ کرے گا اللہ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا. اس لیے ذرا ہوش سے. اور عمرو ابن عاص ہے کون؟ تھوڑی توجہ فرما لیں. اللہ اکبر. مصر گئے ہیں اور اس کے بعد مصر فتح کرنے گئے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ممالک فتح کرنے جاتے تھے تو استقبال کے لیے پبلک تھوڑی ہوتی تھی جیسے جلسوں میں ہوتی ہے. وہاں تو خود خیمہ لگانا ہے، وہاں تو خود چولہا جلانا ہے، وہاں تو جنگلوں میں پڑے رہنا ہے. یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں، اس کو بھولنا مت. اپنی نسلوں میں منتقل کرنا اگر دین کو تحفظ چاہتے ہو. اللہ اکبر. یہ عزت مآب سادات کرام جو اہل سنت کے سچے موقف پر موجود ہیں الحمدللہ میری بات کی تائید میں ہے اور تائید کرتے ہیں اور انشاءاللہ تائید ہوتی رہے گی. اس لیے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہے اور ناو عطرت رسول اللہ کی. اللہ اکبر. عمرو ابن عاص خیمہ لگاتے ہیں، اون کا خیمہ. اس لیے کہ سیاستدان تھے، صحابی تھے، لیکن مزاج اونچا تھا. اوروں کے خیمے سے الگ خیمہ تھا اون کا خیمہ. حالانکہ لوگوں کے خیمے ٹاٹ کے ہوتے تھے، ٹٹر کے ہوتے تھے. حضرت عمرو ابن عاص فاتح مصر کا خیمہ اون کا تھا. اور اون کے خیمے کو لغت میں فسطاط کہتے ہیں. جی ٹھیک. خیمہ آپ دیکھیں گے فسطاط یہ خیمے کو، اور وہ بھی عام طور پہ ہر خیمے کو کہتے ہیں لیکن خاص طور پہ اون کے خیمے کو عربی میں فسطاط کہتے ہیں. آپ مصر کے لیے لڑتے رہے، ایک دن، 2 دن، ہفتہ، 2 ہفتہ، 5 ہفتہ، 10 ہفتہ، جب وقت بڑھتا چلا گیا تو ایک کبوتری نے حضرت عمرو ابن عاص کے خیمے میں گھونسلہ بنا لیا. اللہ توجہ کریں. رسول اللہ کے شاگرد اور تربیت یافتہ لوگوں کا انداز کیا تھا. خیمے میں کئی دن گزرے تو کبوتری نے گھونسلہ بنا لیا، اس میں انڈے دے دیے. مصر فتح ہو گیا. اب خیمے میں رہنے کی ضرورت ختم ہو گئی. امیر المومنین کا حکم آیا مصر فتح ہوا، خیمے اٹھا لو. امیر لشکر حضرت عمرو ابن عاص نے کہا خیمے اٹھا لو. سب کے خیمے اٹھ گئے. کسی نے کہا امیر آپ کا خیمہ؟ کہا یہ نہیں اٹھے گا. توجہ کریں. کیا رحمت للعالمین کی تعلیم ہے. یہ نہیں اٹھے گا. کیوں؟ اتنا قیمتی خیمہ چھوڑ کے جائیں گے؟ کہا بالکل چھوڑ کے جائیں گے. وجہ؟ کہا اس میں کبوتری نے گھونسلہ بنا کر انڈا دیا ہے. اگر ہم اپنا خیمہ اٹھا لیں گے تو ایک کبوتر کا گھونسلہ اجڑ جائے گا، اس کے انڈے ٹوٹ جائیں گے، ایک کبوتری کا گھر اجڑے گا. ہم قیامت میں اللہ کو جواب کیا دیں گے؟ اس لیے یہ خیمے کی قیمت، عمرو ابن عاص کہتے ہیں یہ خیمے کی قیمت میں ادا کروں گا لیکن کبوتری کا گھونسلہ اجڑنے نہیں دوں گا. یہ عمرو ابن عاص کا اخلاص تھا. اللہ اکبر. جب آپ نے وہ کبوتری کے گھونسلے کے لیے خیمے کی قیمت ادا کی تو فاروق اعظم کو پتا چلا تو آپ نے فرمایا عمرو اب اس مقام پر پورا شہر بسایا جائے گا. نیل کے کنارے جو شہر بسا ہے اس شہر کو فسطاط کہتے ہیں، خیمے والا شہر. مجھے بتاؤ یہ نبی کے اصحاب تربیت یافتہ ہے جو کبوتری کے گھونسلے کو اجڑنے سے بچانے کے لیے اتنے قیمتی خیمے چھوڑ دیتے ہیں. جب کبوتروں سے اتنا پیار ہے تو عام انسانوں سے کتنا پیار ہوگا، اللہ کے بندوں سے کتنا پیار ہوگا. اور ان کے دلوں میں مخلوق سے اتنا پیار ہے
तो जिन्होंने इनको सवारा है उस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की रहमतुल लिल आलमीन की शान क्या होगी। अल्लाहु अकबर। हजरत सैयदना इमाम अहमद इब्न हंबल रदी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला, एक मुहद्दिस रहते हैं जिनके पास कुछ सुलासियात है, यानी हदीस अभी बुखारी शरीफ बच्चों को अगर पढ़ाई गई होगी तो उसके अंदर उनको बताया गया होगा हदीस की किस्मों में सनद के एतबार से सुलासियात होती है। इसी तरीके से यानी कि ऐसी हदीस जिसमें हुजूर और रावी के दरमियान 3 वास्ते होते हैं, और ये सनद जो है 2 हो तो और अच्छी बात है, 1 हो तो और अच्छी बात है। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाएं। और उसके लिए सुलासियात के लिए वो इमाम अहमद इब्न हंबल को जब पता चलता था तो कई महीनों का सफर करके सुलासियात हासिल करने जाते थे। तो सुलासी हासिल करने के लिए एक मुहद्दिस के पास पहुंचे, बड़ा लंबा सफर करके। इमाम अहमद इब्न हंबल कौन है जानते हैं? गौसे पाक कहते हैं इमामी, मेरा इमाम है जिसे अहमद इब्न हंबल कहते हैं। मैं सोचता हूँ या अल्लाह, वलियों का सरदार जिसको अपना इमाम कहता हूँ, उस इमाम अहमद इब्न हंबल की शान का आलम क्या होगा। वो इतना लंबा सफर करके जब पहुंचे तो अल्लाह अकबर, मुहद्दिस को क्या देखा, मुहद्दिस साहब कर क्या रहे थे? जिसके पास सुलासियात हासिल करने के लिए गए वो कर क्या रहे थे? वो कुत्ते को रोटी खिला रहे थे। कुत्ते को रोटी खिला, ये अंदाजा फरमाए अपने मजहब की तालीम। कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं। इमाम अहमद इब्न हंबल ने सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, कुत्ते को रोटी खिलाने में मसरूफ रहे। इमाम अहमद इब्न हंबल ने सोचा कैसा मुहद्दिस है, मुझे छोड़कर ये कुत्ते में मसरूफ है। जब कुत्ते को रोटी खिला चुके, कुत्ता रोटी खा चुका, तो उनकी तरफ मुखातिब होके कहते हैं अहमद, मैं तुम्हारी तरफ मुतवज्जे नहीं हुआ, दिल में कुछ तो आया होगा। कहा बिल्कुल आया, मुझे छोड़ के आप कुत्ते में मसरूफ थे। फरमाया तुम्हें एक हदीस सुनाऊं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अब तवज्जो करना, रहमतुल लिल आलमीन। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर अल्लाह की मखलूक में से कोई मखलूक किसी मखलूक के पास आ जाए, तवज्जो करना, पूरी तकरीर अगर याद न रहे और ये हदीस याद रह गई तो बहुत बड़ी बात होगी। फरमाया मेरे आका ने, हजरत अबू हुरैरा रावी है, कि अल्लाह की मखलूक में से किसी बंदे के पास कोई मखलूक आ जाए और वो कोई आस लेकर आए, कोई उम्मीद लेकर आए, कोई तमन्ना लेकर आए, और वो तमन्ना बंदा पूरा कर सकता है जी, वो आस पूरी कर सकता है जी, फिर भी वो बंदा आस पूरी न करे बल्कि मखलूक की आस को तोड़ दे, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कयामत के दिन अल्लाह उसकी आस तोड़ देगा जिसने मखलूक की आस तोड़ी थी, और उसके अमाल बर्बाद करके अल्लाह उसको जहन्नम में दाखिल फरमाएगा। तो फरमाया अहमद इब्न हंबल, हुजूर की ये हदीस मेरे पास है कि अगर किसी मखलूक ने किसी के पास आस लगाई है और आस पूरी कर सकते हो तो आस पूरी करना चाहिए, आस नहीं तोड़ना चाहिए, वरना अमाल बर्बाद करके उसको जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। हमारा जो इलाका है ये कुत्तों का इलाका नहीं है, यहाँ कुत्ते आमतौर पे नहीं पाए जाते। जब ये कुत्ता मेरे पास आया मैं समझ गया दूर से सफर करके आया है और मेरे पास ये रोटी की आस लगाने के लिए आया है, तो इसलिए मैंने तुम पर तवज्जो देने की बजाय, क्योंकि तुमसे पहले वो आया था, इसलिए मैंने कुत्ते की आस पूरी की है, क्योंकि मेरे नबी का फरमान है। इमाम अहमद इब्न हंबल ने फरमाया अब मुझे कोई दूसरी हदीस सुनने की जरूरत नहीं रही, ये हदीस ही जिंदगी भर के लिए मुझे काफी है, मैं इसी पर अमल करूंगा। मुझे बताओ, ये मुहद्दिसीन और उलमा थे जो कुत्तों की आस पूरी करते थे। आज हमारे माँ बाप हमसे आस लगाकर हमें जवान करते हैं, मेरा बेटा जवान होगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। कितनी नादान हो गई वो कौम जो कुत्तों की आस पूरी करने के लिए इतने जतन करती थी और कुत्ते की आस तोड़ने पर खुद की आस के टूटने से डरती थी। आज वो अपने माँ बाप की आस तोड़ रहे हैं, आज वो अपनी बहनों की आस तोड़ रहे हैं, आज वो अपने भाइयों की आस तोड़ रहे हैं, आज वो अपनी बीवियों की आस तोड़ रहे हैं। अरे आस पूरी करके मुराद पूरी करना तो दूर की बात है। आज तो ऐसा हो गया अगर किसी का कारोबार तरक्की पर है तो लोग हसद और जलन से उसके कारोबार को ठप करने के लिए कितनी कोशिशें करते हैं। कोई जादू कर रहा है, कोई जादू करवा रहा है, कोई सिफली करवा रहा है। अंदाजा फरमाए, याद रखना कब्रों में कुत्ते और सूवरों की शक्ल बनेगी उनकी जो पंडितों के पास जाते हैं, जो जादूगरों के पास जाते हैं, किसी को अजियत पहुंचाने के लिए, बीमार करवाने के लिए जतन करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह
اللہ اکبر، اگر تم کسی کو دکھ میں مبتلا کرو گے اس وقت تک مرو گے نہیں جب تک تم اس دکھ میں مبتلا نہ ہو جاؤ، جب تک تمہیں اس دکھ کا شکار نہ کر دیا جائے۔ جوانی میں عیاشی اور آوارگی کرنا بہت اچھا لگتا ہے، اپنا مذہب کیا ہے میرے بھائیوں؟ کتے کی آس ٹوٹنے نہ پائے، اور ہم ماں باپ کی آس توڑنے اور ہم سوچنے کہ میں تو داڑھی رکھ چکا ہوں، میں تو سر پہ امامہ باندھ رہا ہوں، میں تو ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے ہوں۔ وہ براوی بیان کرنے حضور کا فرمان، اگر تم نے آس توڑی مخلوق کی تمہارا عمل نہ دیکھا جائے گا، تمہاری آس توڑ دی جائے گی۔ بتاؤ روزانہ کتنی آس توڑتے ہو؟ اللہ اکبر، لوگ ہم سے کتنی آس وابستہ رکھتے ہیں۔ آئیے اب آخری بات اپنی عرض کر کے مکمل گفتگو ہو جائے۔ وہ کیسے رحمت عالم ہے؟ اللہ اکبر، جس نے جانور، انسان، کافر، حتیٰ کہ کافر کے بچوں کا بھی خیال کیا۔ حدیث پاک میں آیا ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، دوسری کتابوں میں بھی ہے، مضامین جدا جدا ہے، مفہوم مکمل ہے، لیکن میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ بخاری میں بھی ہے، دوسری کتابوں میں، لیکن علامہ ارشد القادری کی لکھی ہوئی کتاب سے میں یہ روایت کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ ایک یہودی کا بچہ ہے، رحمت للعالمین، یہودی کا بچہ ہے، حضور کی گلی میں رہتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تھا یہودی کا بچہ مگر نصیب کیا پایا تھا۔ بس یہ حدیث، یہ روایت آخری ہوگی، میں مفہوم پڑھ کے بات مکمل کر دوں۔ کیا رحمت للعالمین، اور عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ کیا ہم گنہگار ہو کر بھی قسمت والے ہیں؟ جو دشمنوں کے بچوں سے اتنا پیار کرتا ہے وہ غلاموں کے بچوں سے کتنا پیار کرتا ہوگا؟ جس کے آنکھوں سے بدر کے قیدیوں کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی، ان کی آنکھوں سے غلاموں کی تکلیف کیسے دیکھی جا سکتی ہے؟ جب میں سوچتا ہوں کہ قیامت میں میرے پیروں میں زنجیریں ہوں گی تو پھر خیال آتا ہے جو بدر کے قیدی جو حضور کو مارنے کے لیے آئے تھے، اسلام مٹانے کے لیے آئے تھے، ان کی رسیاں دیکھ کے حضور روتے ہیں تو میرے پیروں کی زنجیر وہ کیسے گوارا کریں گے؟ گناہ گارم وہ لیکن خوش نصیبم، گنہگاروں مگر خوش نصیب ہوں، کیونکہ اللہ اکبر، جب دشمنوں کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی، کچھ بھی ہوں غلام تو ہوں، کچھ بھی ہوں در کا گدھا تو ہوں، کچھ بھی ہوں نسبت تو ہے اور سب کو ہے، اور الحمدللہ ہم اپنی نسبت پر نازا ہیں۔ اور کہتے ہیں استاد زمن کہ خدا شاہد کہ روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا، خدا شاہد کہ روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا، مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے، مرادیں مل رہی ہیں، شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ یہودی کا بچہ ہے، مدینہ منورہ میں رہتا ہے، صحابہ کرام کا جمگٹا حضور کے ارد لگا رہتا ہے، وہ یہودی کا بچہ حضور کی محفل میں آتا جاتا ہے، حضور کی محفل میں آنا جانا شروع ہو گیا، حضور کی محفل میں آنا جانا کیا شروع ہوا؟ وہ بچہ حضور کا عاشق ہو گیا۔ میرے عزیزوں، حضور تھے ہی ایسے، میرے آقا ہیں ہی ایسے، جو حضور کو دیکھ لیتا پیار کرنے پہ مجبور ہو جاتا، جو حضور کو سن لیتا پیار کرنے پہ مجبور ہو جاتا، جو حضور کی داستان اور فضیلتیں سن لیتا پیار کرنے پہ مجبور ہو جاتا۔ ارے بن دیکھے جب یہ عالم ہے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ وہ بچہ عمر کی منزلوں کو آگے بڑھ رہا ہے، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا ہے، لیکن حال یہ ہے حضور سے عشق ہو گیا، باپ کو پتا چلا کہ اور وہ حضور کی خدمت کرنے لگا، مگر میرے آقا نے یہ کہہ کے کبھی نہیں روکا کہ یہ کافر کا بچہ ہے، اس کو محفل میں مت آنے دو، یہودی کا بچہ ہے، اس کو محفل میں مت آنے دو۔ یاد رکھنا، تفریق کے مخصوص مقامات ہوتے ہیں اور ان مقامات پر ہمارا عقیدہ ہے، ہم اس کے پابند ہیں۔ کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں تفریق نہیں ہوتی، جہاں تفریق نہیں ہوتی، وہ مقامات آپ علماء سے پتہ کریں، وہ بتائیں گے آپ کو۔ یہاں موقع نہیں، میرا وقت پورا ہو چکا، وقت زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ میرے بعد آپ کو اہل سنت و جماعت کی ایک عبقری شخصیت، ہمارے قائد، ہمارے امیر قبلہ امیر محترم کا خطاب بھی آپ کو سننا ہے، آگے بھی بات ہوگی، لیکن بات میں شارٹ کر رہا ہوں۔ یہودی کا بچہ آتا جاتا ہے حضور کی محفل میں، حضور نے روکا نہیں، منع نہیں کیا، اور وہ بچہ حضور سے اخلاق دیکھ کر، کردار دیکھ کر، محبتیں دیکھ کر
پیار کرنے لگا۔ ایک بات یاد رکھنا، ہزاروں تلواروں سے جو مہم سر نہیں ہوتی وہ محبت کی تلوار سے سر ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جب بھی نفرت اور محبتوں کی جنگ ہوتی ہے تو فتح اور کامیابی ہمیشہ محبتوں کو نصیب ہوتی ہے، ہمیشہ محبت جیتتی ہے، نفرتیں ہار جاتی ہے، محبت جیت جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، وہ یہودی کا بچہ تھا، اس کے باپ کو خبر لگی تو اس کے باپ نے یہ کہہ کے روک لیا، میں تمہیں محمد کے پاس جانے نہیں دوں گا۔ حضرت تشریف لا رہے ہیں، حضرت کا استقبال فرما لیں، حضور داعیہ کبیر کا استقبال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور داعیہ کبیر، حضور داعیہ کبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رحمت عالم کانفرنس، جلسہ دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، حضور داعیہ کبیر، نعرہ حیدری، ہاتھوں کو لہرا کر نعرہ حیدری، عشق و محبت، عشق و محبت۔ بیٹھ جائیں تمام حضرات۔ ایک بار سب مل کے درود شریف پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ آئیے وہ شخصیت، وہ ہستی جن کے خطاب نے پوری دنیا میں عشق رسول کے حوالے سے انقلاب بپا کیا، ہمارے قائد، ہمارے امیر تشریف لا چکے ہیں، جن کی بارگاہ میں ہم لوگ خود بیٹھ کر کے جو ہے وہ اپنی اصلاح، تمام لوگ بیٹھے، ابھی دستار بندی کا اعلان باقی ہے اور پس منظر بھی آپ کو دیکھنا ہے، تو برائے مہربانی آپ بیٹھے رہیں تھوڑی دیر۔ قبلہ امیر محترم ہی کا انتظار تھا، وہ تشریف لا چکے ہیں جی، اور اب وقت، کیونکہ میرا وقت ختم بھی ہو چکا تھا، حضرت کا انتظار تھا، حضرت تشریف لا چکے، میں اپنی گفتگو کو جو ہے وہ انہی دو مصروں پر مکمل کرتا ہوں اور اپنی بات کو پوری کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ میں تو حاضر ہوتا ہی رہتا ہوں، آتا ہی رہتا ہوں، بات پوری ہو گئی۔ اقبال نے کہا تھا، پورا خلاصہ فلسفہ یہ ہے، امت کی جو تقدیر کی زلفیں بکھر چکی ہے اس کو پھر سے سنوارنے کا ایک ہی اصول ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ السلام۔